آسمان ولایت 99 آغاز می گردد. یا رسول الله، یا رسول الله. ایران کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے نہ تو وہ امریکہ سے ڈرتا ہے اور نہ وہ اسرائیل سے ڈرتا ہے، بلکہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جو کسی بھی ملک کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ساتھ میں پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایرانین آرمڈ فورسز کے بارے میں۔ ایران ایکٹیو آرمی کے لحاظ سے میڈل ایسٹ میں نمبر 1 پر ہے۔ ایران کے پاس تقریباً ایکٹیو فورس 5,87,000 ہے اور ریزرو فورس 2 لاکھ تک ہے، جسے ضرورت پڑنے پر کسی بھی ٹائم موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ کل ملا کے ایکٹیو آرمی اور ریزرو آرمی یہ 7,87,000 اس کی تعداد بن جاتی ہے۔ ایران کے پاس جتنی بھی امپورٹڈ ویپن ہے وہ وہی ہیں جو 1979 کے ریولوشن سے پہلے امریکہ سے خریدے گئے تھے اور کچھ 1990s کی دہائی میں رشیا سے خریدے گئے تھے۔ تاہم ایران نے اس کے بعد ڈومیسٹک ریئرمنٹ پروگرام لانچ کیا جس میں انہوں نے خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ ایرانی آفیشل کے مطابق ایران کے زیادہ تر فوجی ہارڈ ویئر ڈومیسٹکلی تیار کیا جاتا ہے اور سن 2000 تک ایران ویپن کا ایکسپورٹر بن چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے وہ ویپنز کو زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اور انٹرنیشنل سینکشن کی وجہ سے ایران اپنی ایئر فورس کو بھی زیادہ امپروو نہ کر سکا اور نہ اپنا بحری بیڑا بنا سکا۔ اس کے برعکس ایران نے لانگ رینج اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے بیلسٹک اینڈ کروز میزائل پروگرام میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی، اور یہی نہیں ایران نے آرمرڈ وہیکلز، ٹینکس، ڈرونز اینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم پر بھی کافی کام کیا ہے۔ تاہم ایران کا اسپیس اینڈ بیلسٹک میزائل پروگرام انٹرنیشنلی طور پر متنازع ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں۔ 2 نومبر 2006 کو ایران کے سرکاری ٹی وی سے انفارمیشن جاری ہو گئی کہ ایران نے شہاب 2 اور شہاب 3 میزائلوں سمیت درجنوں میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس کا رینج 300 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک بتائی گئی۔ بعد میں کچھ ایرانی سائنٹسٹ نے شہاب 3 میں کچھ تبدیلیاں کی، جن میں سے کلسٹر اور وار ہیڈ نصب کیے گئے جو 1400 بمز لے جانے کی صلاحیت۔ دوستو، یہی نہیں، ایران کے بارے میں یہی بھی کہا جاتا ہے کہ ایران نے ICBM اینڈ IRBM میزائل منصوبہ کی تیاری شروع کر دی ہے، جسے غدر 110 کہا جاتا ہے۔ اس کی رینج 3000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران آسانی سے اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران 1500 سے 1600 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پر ایران سے دور واقع ہے۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے انڈر گراؤنڈ بیلسٹک میزائل بیس بھی بنائے ہیں، جن میں کافی جدید قسم کی بیلسٹک میزائل جیسے سجل اینڈ فاتح جیسے پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے۔ سن 2020 میں US کمانڈ ان مڈل ایسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی میزائل پروگرام مڈل ایسٹ میں اب تک کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ اب دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ایران کے UAV پروگرام۔ UAV یعنی ان مینڈ ایریل وہیکل، جسے عام لفظوں میں ڈرون کہا جاتا ہے۔ Iran's interest in drones goes back to the 1980s when the war with Iraq was in full swing. The country has been producing drones for several decades now. They are cheap, have a good range, come with flight endurance and stealth capabilities, and can counter GPS jamming systems. ایران نے کئی UAV تیار کیے ہیں جن میں سے جاسوسی اور جنگی کارروائیوں کے لیے استعمال کی جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ڈرون کو مار گرانے اور بعد میں ریورسڈ انجینئرڈ کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ یہ ڈرون شام کی خانہ جنگی کے دوران اور اس کے علاوہ حوثی تحریک کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف استعمال کی گئی تھی۔ 2022 میں
روس کا یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران روس کی فوج کو ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ آئیے دوستو اب ایران کی ایئر فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی ایئر فورس لگ بھگ 30,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ ایرانی ایئر فورس کی انوینٹری میں سوویت ڈیزائن سسٹم، چائنیز F-4, F-5, F-7 اینڈ US میڈ F-14 ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ US ایئر کرافٹ جو 1979 کی ریولوشن سے پہلے امریکہ نے ایران کو دیے تھے وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں اور مینٹیننس کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن اب بھی ایئر فورس کا حصہ ہے۔ اب دوستو ایران کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ لوکلی ڈیزائنڈ ہے۔ ان میں سے ارمان، ٹیکٹیکل سید اور خرداد 15 شامل ہے جو ایران کو 200 کلومیٹر تک ڈیفرنٹ الٹیچیوڈ سے ڈیفینڈ کر سکتی ہے۔ ارمان جس کو باقاعدہ طور پر 2022 میں لانچ کیا گیا تھا، اس کی رینج 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ فوجی ٹرکوں کے اوپر نصب کیا گیا ہے اور منٹوں میں آپریشن کے لیے ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر 300 کلومیٹر ٹیکٹیکل بیلسٹک ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔